اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام، فرشتے، ابلیس، شیطان اور خانہ کعبہ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی، تو آئیے سنتے ہیں۔ دوسرے پارے میں ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عنقریب بے عقل اور بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے قبلے کی طرف سے کس نے پھیر دیا کہ جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر کس طرح ہوئی؟ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ فرشتوں کو فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالی، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور انسان تو دنیا میں جھگڑے کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور ان میں روح پھونکی گئی۔ جب آدم علیہ السلام ہوش میں آ گئے تو اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم بتاؤ کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ اے باری تعالی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا اور آدم علیہ السلام سے پوچھا۔ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام اور اس کے پورے احوال بیان کر دیے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، صرف شیطان ابلیس جو فرشتوں کا استاد بھی رہ چکا تھا نے نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ فرشتے اپنی اس جرت پر شرمندہ ہوئے کہ ہم نے مالک الملک کے سامنے یہ اعتراض کیوں کیا۔ چنانچہ اپنی شرمندگی کے اظہار کے لیے 7000 سال تک عرش اعظم کا طواف کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دیا، لیکن شیطان جو آپ علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، وہاں پہنچ کر اس نے آپ علیہ السلام کو بہکایا اور انہوں نے وہ دانہ کھا لیا جس سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب زمین پر اتر جاؤ اور وہاں ہی رہو، ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ جس نے اس ہدایت پر عمل کیا اسے دوبارہ جنت میں جگہ دی جائے گی، ورنہ اسے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش پر بہت شرمندہ ہوئے اور 300 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کے گرد گڑے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو آپ علیہ السلام کو ایک بولی بسری بات یا ایک واقعہ یاد دلا دیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تھی اور آپ علیہ السلام کی نظر عرش اعظم پر پڑی تھی جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ یا اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں جنہیں تو نے اتنی عزت بخشی ہے اور اپنے نام نامی کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہی وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے لیے میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی تو آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے کوئی ایسی جگہ عطا فرما
جس طرح ہم وہاں عرش اعظم کا طواف کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اسی طرح یہاں بھی طواف کریں اور تیرے گھر کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا بھی آیا۔ آدم علیہ السلام کو لے کر جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پر گئے جہاں اب کعبہ شریف ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا جو دنیا کے وسط میں ہے اور جہاں سے کھینچ کر یہ دنیا بنائی گئی۔ یہ چونکہ کتاب کی شکل میں تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، اس لیے اس کو کعبہ کہا گیا۔ کعبہ کا لفظی مطلب ہے تھوڑا سا اٹھا ہوا۔ جب بادل کا ٹکڑا کعبہ شریف کی جگہ پر آ کر رک گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بادل کے ٹکڑے کے مطابق زمین پر خط کھینچ کر کعبہ شریف کا خاکہ بنایا، اپنے پیروں سے کعبہ شریف کی بنیادیں نکالی، 7 پہاڑوں کے پتھر لے کر آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی اور آدم علیہ السلام کو نماز، طواف اور عبادت کا طریقہ سکھایا۔ تو اس جو آیت تھی اس کی تفسیر کے اندر میں نے آج آپ کو یہ بتایا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ شروع میں جب ان کو پیدا کیا گیا، پھر شیطان جو ابلیس فرشتوں کا استاد بھی رہ چکا تھا، اس نے انکار کیا سجدے سے، اور اس کو زمین پر اس لیے ان کو اتارا گیا کہ ان کے پاس ہدایت آئے گی، اور جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا پھر اس کے مطابق اس کو جنت اور دوزخ میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو جنتی ہوگا اس کو جنت میں جگہ دی جائے گی، اور جو دوزخی ہوگا اس کو دوزخ میں جگہ دی جائے گی۔ اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور جس پر قیامت تک یعنی کہ طواف ہوتا رہے گا۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اسلامی معلومات ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات خود سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔